اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے اس کائنات میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق انسان ہے۔ انسان جو نہایت ہی پیچیدہ مخلوق ہے، اس نے اس دنیا کی تاریخ میں جتنی ایولیوشنز اور ترقی کی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے اور اس کے ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے طور پہ پیدا کیا اور ان پیچیدگیوں کی بنیاد پر ہی ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب ملا، اور اس میں کمپلیکسٹیز بھی ہیں۔ لیکن انسان کی انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایسے نتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ تباہ کن ہو، کیونکہ ہمارا ذہن کائنات کی طرح ہے، اس میں ایک نئی دنیا آباد ہے، اور جب ہم انسان اپنا ایک ٹیمپو کھو دیتے ہیں ریالٹی پہ، اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایک دماغی سٹریس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو ہم ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو باقی ہماری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے اور ہمارے لیے حالات اور مشکل کر سکتا ہے۔ اب ان حالات اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان بھی کئی عرصے سے جدوجہد کر رہا ہے۔ نئی نئی ریسرچز آتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکلز چھپتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں۔ The Subtle Art of Not Giving Up۔ مارک مینسن کی یہ کتاب بڑے ہی انوکھے انداز میں اور غیر رسمی طریقوں کے ذریعے ہمیں ان کچھ حل بتاتا ہے، جس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو شاید ہماری زندگی میں کسی قسم کی امپروومنٹ آ سکے، یا شاید ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ خیر، اب وہ حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو سبق ہمیں ان کتاب سے ملتے ہیں اس پہ تبصرہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ان فیکٹرز کو دیکھا تھا جو ہمارے لیے کئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور ان ویلیوز اور گڈ ویلیوز اور بیڈ ویلیوز کو ہم نے دیکھا تھا اور ان کے درمیان ایک ڈفرنس کریٹ کیا تھا کہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے دور پھینکنا ہے۔ یہ ویڈیو اس سیریز کا لاسٹ پارٹ ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم ان اچھے اور گڈ ویلیوز پہ فوکس کریں گے جن کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی زندگی میں اچھی امپرومنٹ لا سکیں۔ کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ کے اندر اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب جو دیا ہے وہ اس بیسس پہ دیا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے۔ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، اچھے اور برے کی چوائس دی ہے، غلط اور صحیح کی چوائس دی ہے۔ کچھ چیزیں ہماری بینیفٹ میں ہوتی ہیں جو کہ مشکل ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بٹ وہ کرنا بہت آسان ہے۔ کسی عمل کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، کسی عمل کے اندر ہمیں بہت لذت آتی ہے لیکن اس کا گناہ ہے، اور کئی دفعہ گناہ کبیرہ میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے حالات اور ہماری مینٹل سٹیٹ بھی ہماری چوائسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہماری مینٹل سٹیٹ ہماری چوائس ہے، دکھی رہنا یا غم کے اندر مبتلا رہنا وہ ہماری چوائس ہے۔ اب یہ مارک مینسن کہہ رہا ہے تو یہ بڑی بات کنٹروورشل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک ریالٹی ضرور ہے۔ ہم خوش رہنے کو بھی چوز کر سکتے ہیں، ہم دکھی رہنے کو بھی چوز کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی چوائسز کا کس طریقے سے ادراک کر سکتے ہیں، اس کی ہم رسپانسبلٹی کیسے لے رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر رسپانسبلٹی پہ بہت فوکس کیا ہے۔ ایک ایک لمحے کے آپ رسپانسبل ہیں، ایک ایک عمل کے آپ رسپانسبل ہیں، اور اسی طرح اس عمل کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے بھی آپ ہی رسپانسبل ہیں۔ اور جب آپ رسپانسبلٹی لینا سیکھیں گے تب آپ کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی آئے گی۔ جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے تب آپ امپروومنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جب آپ امپروومنٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو اس امپروومنٹ سے اچھے ریزلٹس ملیں گے، اور وہ اچھے ریزلٹس ہمیں ہیپینس، ہمیں خوشی دے سکتی ہے، ہمیں سیٹسفیکشن دے سکتی ہے، اور ہمیں ایک اچھا فیوچر یا اچھی لائف کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ رسپانسبلٹی لینا بہت بڑی چیز ہے، رسپانسبلٹی لینا بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہم رسپانسبلٹیز کو پرابلم کی طرح سمجھتے ہیں اور ہم پھر پرابلم سے دور بھاگتے ہیں۔ پچھلے چیپٹرز میں یہ باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ پرابلمس کو دور رکھنے سے یا پرابلم سے بھاگنے سے پرابلم حل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ آپ کی لائف سے چمٹتی رہے گی، کیونکہ وہ مسئلہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسئلے سے بھاگیں گے تو ٹیکنیکلی آپ اس مسئلے کو بھی حل نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ مسئلہ آپ حل نہیں کریں گے ایٹ دا اینڈ آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ ذمہ داری بھی کوئی پرابلم یا کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے اور ایک ایسا ٹول ہے جس کو آپ یوز کر کے اپنے اندر امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ یس، ہم لوگوں کی مدد اور رائے لے سکتے ہیں، لیکن کسی نے ہماری ذمہ داری اور ہمارے مسئلے کو ہمیں حل کر کے نہیں دینا، وہ ہم نے خود کرنا ہے۔ تو دیر از نو ہاؤ، انسان کی بنائی ہوئی یا نکالی ہوئی کوئی بھی انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے۔ ہر چیز ایک اللہ تعالیٰ کی آیت نہیں ہے کہ یہ ہے تو ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان ہے، فانی ہے، اور ہم ایک فائنائٹ بینگ ہیں۔ فائنائٹ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک اس نے رہنا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ ہم بہت لمٹ والے لوگ ہیں۔ جس طرح سائنٹیفک دنیا کے اندر تھیوری کا ورڈ بڑا وزندار ہوتا ہے، لیکن اس تھیوری کو غلط ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اور تھیوری اس کو غلط ثابت کر دے۔
اسی طرح ہم کافی زیادہ اوپینینز جو ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اور کئی سالوں سے بنا کے رکھتے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ غلطی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، غلطی ایک امپروومنٹ ہے۔ آپ کو ایک جھٹکے کے اندر صحیح آنسر نہیں ملے گا، آپ کو ہمیشہ آنسر ملے گا کم غلط ہو کے، کہ جب بھی آپ رائٹ آنسر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آپ کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے۔ اب نیکسٹ ٹائم اپنے کوشش کرنا ہے کہ غلطی کم سے کم ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ٹرائی، دوسری دفعہ ٹرائی، تیسری دفعہ ٹرائی، اور ایک وقت آئے گا جب آپ صحیح آنسر پہ یا ایسا آنسر جو آپ کو سیٹسفائی کر سکے اسے پہنچ جاؤں۔ ہماری سوسائٹی اتنی ٹاکسک ہے کہ غلطی پہ ہمیں انفیریئر قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی استاد، کوئی اسٹوڈنٹ، اگر ایک اسٹوڈنٹ کو کسی میتھ کی ایکویشن میں غلطی کر رہا ہے تو بجائے اسی غلطی کو نوٹ کر کے اس صحیح میتھڈ دیں، مار پیٹ اور گالی گلوچ شروع کر دیتے، جیسے کہ اس کو پہلی ٹرائی میں ہی صحیح ہو جانا چاہیے۔ اور بعد میں وہ بچہ احساس کمتری کا شکار کیوں نہیں ہوگا جب اس کو یہی بتایا جائے گا کہ تم ہر چیز غلط کرتے ہو اور غلطی الٹیمیٹلی فیلئر ہے۔ فیلئر کو تو گناہ بنا دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جو میں اوپینینز رکھ رہا ہوں کیا وہ غلط ہیں، اور اگر وہ غلط ہے میں اپنے اوپینینز ٹھیک کر لوں گا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جو احساسات تھے ان میں کیا مسئلہ ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کیا ایتھیکلی کوئی چیز بری ہے، اور اگر بری ہے تو اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں، سمپل ایز دیٹ۔ اس کے اندر کوئی آپ کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جو سیڈلی ہر انسان نے ایک انا کا مسئلہ اپنا بنا دیا کہ وہ غلط نہیں کہلانا چاہتا، اور جو فیلئر ہے دیٹس دا وے فارورڈ۔ جو غلطی کی وجہ سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے وہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ بیسیکلی سیڑھی کا وہ قدم ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے تاکہ آپ رائٹ آنسر یعنی کامیابی کی طرف پہنچ سکو۔ ناکامی سے کوئی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنی ناکامی کو دیکھ کر اس میں امپروومنٹ کر، غلطی کو دور کر کے کامیابی کی طرف جانا، یہ الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جس طرح کوئی رائٹ آنسر فوراً نہیں مل جاتا، ہمیشہ غلطیوں کو کم کر کے آپ کو رائٹ آنسر ملتا ہے۔ فیلئر بھی گروتھ کا ایک پارٹ ہے۔ آپ ایک ٹاسک میں، آپ ایک سفر میں بار بار فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ہر سٹیپ میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی اور رائٹ آنسر کی طرف بہت قریب جا رہے ہیں، اور ایونچولی آپ کامیابی، سیٹسفیکشن اور وہ رائٹ آنسر، وہ صحیح جواب جو آپ کو چاہیے تھا زندگی میں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا گول تو پورا۔ کیونکہ سسٹم میں فیلئر آ جاتا ہے، فیلئر ایک پارٹ ہے، فیلئر کوئی ٹیبو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹیبو بنا دیا ہے اور ہم نے اس ٹیبو کو دور رکھ۔ اسی طرح ناکامی کا جو درد ہے، ناکامی کا دکھ ہے، احساس ہے، وہ اس کا ایک پارٹ ہے جو کہ بری چیز نہیں ہے۔ اس ناکامی کے درد سے ہم نے سیکھنا ہے اور نیکسٹ ٹائم ٹرائی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگلی دفعہ ایسا نہ ہو، اس سے آپ انفیریئر نہ ہو بلکہ اس کو ایک سبق کا طریقہ سمجھیں۔ اسی دکھ کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں پچھلے دنوں جو لوگوں پہ گولیاں چلی ہیں، کیا پتہ اس دکھ کے اور اس پروسیس کے دکھ کے بعد ہی ہمیں کوئی الٹیمیٹ گول مل جائے۔ خیر، ہم تو گھروں میں بزدلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب انقلاب آئے گا اور ہم کب اچھے حالات کا پھل کھائیں گے۔ خیر، بات کچھ اور ہے، آگے بڑھ۔ پین از دا پارٹ آف دا جرنی بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا جرنی۔ ڈو سم تھنگ، کچھ کریں، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو اسٹارٹ دا جرنی۔ اگر آپ نے ایک ٹاسک کرنا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کتاب لکھنی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ رائٹ کرنا پڑے گا۔ آپ نے میتھمیٹیشین بننا ہے تو آپ کو ایکویشنز حل کرنی پڑیں گی، چاہے غلط کریں لیکن ایونچولی آپ صحیح جواب ڈھونڈ لیں گے۔ اب اس سفر کے اندر ناکامی ہوتی ہے اور ناکامی کا دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سفر کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو ریجیکشنز بھی فیس کرنا پڑے، چاہے وہ کسی لوڈ ون کے تھرو ہو، چاہے وہ آپ کے کسی اچھے دوست سے ہو، چاہے آپ کو لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا پڑ جائے، لیکن ایک باؤنڈری آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے۔ ان باؤنڈریز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی گڈ ویلیوز پہ فوکس کر سکتے ہیں اور ان گڈ ویلیوز کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو افیکٹ آ سکتے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو۔ اور انہی باؤنڈریز کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ویلیو دے کے آپ ان لوگوں سے ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو اور آپ ان کے لیے امپورٹنٹ ہو، اور اس ٹرسٹ سے ہی آپ کا ایک بہت اچھا بانڈ بن سکتا ہے جو آپ کی عمر میں بہت لمبا قائم رہے، اور پھر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کچھ لوگوں کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے، لوگ بہت ڈرتے ہیں اس سے، اور کچھ لوگ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ سائیکوپیتھس بولیں، جو مرضی بولیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ موت آنی ہے، موت انیویٹیبل ہے، ڈیتھ از انیویٹیبل، وہ اس نے تو ہونا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان خراب ویلیوز کو رکھیں اپنی زندگی میں، بلا وجہ غلط چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے اور آپ نے اچھی ویلیوز اور اچھے احساسات کو سائڈ پہ کر کے خراب چیزوں پہ فوکس۔ دیکھیں، ڈیتھ ہے وہ کئی معاملوں میں بہت خوبصورت ہے،
کیونکہ ڈیتھ آپ کو آپ کی لمٹ کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں. تو اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے آپ ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں. ایک ایک لمحے میں آپ اپنے آپ سے بڑے زندگی آپ سے بڑی ہے. ایوری تھنگ از بگر دین یو. اس لیے اپنا ٹائم دوسروں کے لیے مختص کرنا، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لو ونس کے لیے، یہ چیز آپ کو اسپیشل بناتی ہے. ایک فلاسفر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اپنی زندگی کا چھاپ چھوڑتے ہیں. تاریخ میں لوگ ایسی ایسی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں جو 100 100 300 سال تک ان کا نام لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں. کچھ مذہبی لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج ان کا نام تا قیامت تک چلتا رہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک زندہ ہے کیونکہ انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ، ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا. تو شاید اس وجہ سے اللہ نے اتنی آزمائشوں کے بعد بھی ان کو کامیابی دی. ان شارٹ زندگی بہت چھوٹی ہے اور آپ نے اپنی ویلیوز کو کس طرح رسپیکٹ کرنا ہے وہ آپ پہ ہے. لیکن یہ دیکھ کے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنی عزت دینی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو کتنی عزت دینی ہے، وہ آپ پہ نہیں. لیکن جو چیز آپ کو خوشی دے گی وہ چیز دوسروں کو بھی خوشی دینی چاہیے. اور جو بندہ آپ کے لیے خوش نہیں ہو سکتا اس انسان کو زندگی سے کٹ آف کر دینے میں ہی بھلائی ہے.